بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہمیں ڈیٹیلز آ رہی ہیں، ہمیں پوری کہانی سمجھ آ رہی ہے کہ کتنے پاکستانی تھے جو کہ وہ کشتی جو چلی تھی سیریا سے اور جو گریس یعنی یونان کے قریب جا کے وہ جو کشتی ڈوبی ہے، ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ کتنے پاکستانی اس میں تھے۔ ابھی تک پوری ڈیٹیلز نہیں ہیں، لیکن خوفناک چیزیں سنائی دے رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو انہوں نے نچلا جو تہہ خانہ تھا اس کے اندر گھسایا ہوا تھا اور ان کو اوپر نہیں آنے دے رہے تھے، اور زیادہ تر جو لگتا ہے کہ جو لوگ ڈوبے ہیں وہ پاکستانی تھے۔ ابھی یہ بھی نہیں پتہ چلا کتنے ہیں، لیکن جو بھی بچے ہیں ان سے جو آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ ایک خوفناک قسم کا یہ سانحہ ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے، اوروں کے لیے بھی، اور بھی جو وہاں کشتی کے اوپر تھے جن کا ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ ڈوبے ہیں۔ لیکن اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، جن کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے، جن کو آرام سے ویزا مل جاتا ہے، ان میں سے تو 9-10 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ ان کو امید چلی گئی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ پاکستان ادھر جا رہا ہے کہ ادھر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ چھوڑتے جا رہے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا وسائل ہے یا ہنر ہے یا پروفیشن ہے۔ لیکن جن کے پاس نہیں ہے، جن کو ویزے نہیں ملتے، وہ اسی طرح کشتیوں پہ کسی نہ کسی طرح پیسہ جمع کرتے ہیں، وہ اس پیسے سے کسی کو دیتے ہیں کہ جی ہمیں ناجائز طریقے سے پہنچا دیں وہاں۔ جس طرح یہ کشتی میں لوگ جا رہے تھے، سب ناجائز تھے، یعنی سب الیگل تھے، ان کے پاس کسی کے پاس ویزا نہیں تھا۔ ان سب نے پیسے دیے تھے، جو دلال ہوتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پار پہنچوا دیں گے، یہ انہوں نے ان کو پیسے دے کے ساری زندگی کی کئیوں نے اپنا پیسہ جمع کر کے یا خاندان جمع کر کے بھیجتا ہے باہر سے پیسے کما کے واپس بھیجیں گے۔ تو یہ سارے وہ لوگ تھے، جو دوسرے بھی تھے وہ بھی یہ لوگ تھے۔ اچھا، اب ان میں یہ جو لوگ جا رہے تھے یہ کن ملکوں سے جاتے ہیں؟ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ کون سے ملک ہیں جدھر اتنے برے حالات ہیں کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے سارا پیسہ اکٹھا کر کے خاندان ان کو باہر بھیجتا ہے؟ وہ کون سے ملک ہیں؟ یہ وہ ملک ہیں جدھر یا تو جنگیں چل رہی ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے تو قانون سب ختم ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، وہ لوگ اس ملک کو چھوڑ کے نکلتے ہیں۔ جس طرح ابھی سوڈان میں آپس میں خانہ جنگی ہے تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں وہاں سے۔ جس طرح سیریا کے اندر جنگ چلی تھی، شام کے اندر، ادھر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا لیبیا کے اندر سول وار ہوئی جب، تو آپس میں جب لڑے تو ادھر لوگوں نے جانا شروع کیا۔ لیکن اور کون سے ملک ہیں؟ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو 27 سال سے کہہ رہا ہوں، انصاف کی تحریک، میں کہنے کی اپنی قوم کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک ایک ملک میں انصاف نہیں ہوتا، رول آف لا نہیں ہوتا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، وہاں خوشحالی نہیں آتی۔ تو یہ سارے تقریباً لوگ ادھر ان ملکوں سے جا رہے ہیں جدھر قانون کی حکمرانی نہیں، جدھر جنگل کا قانون ہے۔ تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک جن کے اندر رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی سب سے زیادہ ہے اور کدھر کم ہے۔ تو میں آپ کو پہلے 15 ملک آپ کو بتا دوں کہ جدھر قانون کی حکمرانی سب سے زیادہ ہے، اور جدھر لوگ چھوڑ کے ان ملکوں پہ جا رہے ہیں، یعنی غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں کن ملکوں پہ جا رہے ہیں؟ ان میں ملک ہیں ڈنمارک، ناروے، یہ اسکینڈینیویا کے ملک ہیں، سویڈن۔ سب سے زیادہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے یا رول آف لا ہے، لوگوں کو پورا اعتماد ہے ان کے انصاف کے نظام پہ، یا انصاف ہے ان ملکوں کے اندر، عدل اور انصاف ہے۔ تو سب سے امیر ملک یہ ہیں، اور ادھر سب سے زیادہ انصاف ہے۔ تو یہ انصاف کے اندر یہ جو جتنے بھی ملک ہیں، یہ
.90 سے لے کے .80 کے بیچ میں یہ سارے ملک ہیں، جس میں آسٹریلیا ہے، بیلجیم ہے، کینیڈا ہے، آئرلینڈ ہے، برطانیہ ہے، لگزمبرگ ہے، نیوزی لینڈ ہے، جرمنی ہے، نیدرلینڈز ہے. یہ سارے وہ ملک ہیں، اور امریکہ، جن کی جو یہ رول آف لا انڈیکس میں سب سے اوپر ہے. تو یہ وہ ملک ہیں جس کی طرف یہ لوگ کشتیوں میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے یہ ان ملکوں کی طرف جاتا ہے. اب آ جائیں وہ ملک جن کی 40.40 سے نیچے ہے، 0.40 سے 30 تک جن کی رول آف لا انڈیکس میں، یعنی جدھر انصاف سب سے کم ہے. اب وہ کون سے ملک ہیں؟ جس میں ملک ہیں افغانستان ہے، میانمار ہے جدھر یہ ابھی تباہی مچی ہوئی ہے، جدھر ملٹری نے سنبھالا ہوا ملک، ادھر پاکستان ہے، یوگینڈا ہے، زمبابوے ہے، کانگو ہے یعنی افریقہ کے ملک ہیں، موزمبیک ہے، ایتھیوپیا ہے جدھر بھی ابھی خانہ جنگی چلی ہے. تو وہ ملک ہے، نکراگوا ہے یعنی ساؤتھ. سو یہ وہ ملک ہیں جدھر سب سے کم اس وقت قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا ہے، جدھر سب سے کم انصاف ہے. ان سارے ملکوں سے یہ وہ ملک ہیں جدھر سب سے کم ہے. ادھر سے لوگ جا رہے ہیں ان ملکوں میں جدھر سب سے زیادہ انصاف، اور کیونکہ انصاف ہے خوشحالی ہے. میں یہ آپ کو کیوں آج بتا رہا ہوں؟ میرے پاکستانی میری ذرا غور سے بات سن لیں. میں پھر سے کہتا ہوں کہ عمران خان وہ خوش قسمت انسان ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا. جو میں نے زندگی میں اللہ سے اپنے لیے مانگا اس نے مجھے دے دیا. میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا یہ رول آف لا انڈیکس میں سے 140 ملک میں ہمارا نمبر 129 ہے، یعنی 129واں نمبر اس ملک کا ہے جدھر سب سے کم انصاف ہے. اب یہ سوچ لیں کہ یہ انڈیکس ادھر کا ہے جب سے یہ 9 مئی کے بعد مکمل طور پہ یہاں قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. 9 مئی کے بعد پاکستان میں وہ بہانہ مار کے، اور میں انشاءاللہ جب بھی اللہ موقع دے گا میں یہ ثابت کروں گا، کیونکہ اب تو مجھے ڈیٹیلز آ گئی ہیں ساری، کہ ہمارے اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے جنہوں نے یہ پلان کر کے یہ آگے لگائی ہیں. اور یہ ہر جگہ سے ایک ہی آواز آئی ہے، ہمارے لوگ نہیں تھے. میں نے ایک سے پوچھا ہے، ہمارے لوگ چھپے ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں جیل میں ہیں. مجھے تھوڑا آہستہ آہستہ لیٹ پوری طرح اس کی خبریں ملی ہیں، لیکن جس سے بھی میں نے پوچھا ہے انہوں نے ایک چیز کہی ہے جی، کہ ایک دم کوئی لوگ آتے تھے اور یہ ایک دم ساروں کو اشتعال دلواتے تھے کہ چلو وہاں چلو، ادھر چلو جی GHQ چلو ادھر جا کے یہ جو جہاز چوک پہ میاں والی میں اس کو آگ لگا دو. لوگ کہ جی اب ہیں کون؟ وہ ہمارے تحریک انصاف نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے. تو یہ ہر جگہ سے یہ آئی ہیں. کور کمانڈر گھر کا جلا دیا گیا، بڑا شور مچایا گیا، لیکن آج تک کوئی IG پولیس سے پوچھا ہے کہ 2-3 گھنٹے لگ رہے ہیں کراؤڈ کو آنے کے لیے، آپ کدھر تھے؟ جو ٹرمپ کے لوگوں نے جب ان کی پارلیمنٹ کیپٹل ہل کے اوپر جب انہوں نے چڑھائی کی، سب سے پہلے پولیس چیف کو فارغ کیا. تو ادھر تو یہ اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اور کیوں نہیں ابھی تک CCTV کیمرہ کی ساروں کو ٹی وی کے اوپر ڈیٹیلز آئی؟ سارا وقت ٹی وی پہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. بتائیں تو صحیح، وہ شکلیں تو بتائیں. کیوں نہیں صحیح معنی میں ہمارا کیوں نہیں موقف لیا گیا؟ ہم ساروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیے، کیسز کر دیے ہیں. میرے اوپر، میں جیل کے اندر تھا، 9 میرے اوپر جیل میں جب میں تھا 9 کرمنل کیس کر دیے ہیں کہ میں نے ان کو اشتعال دلوایا تھا. کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ہاں جی ہمارے پاس آتی ہیں جی کہ ہمارے پاس بڑے ثبوت جمع کیے ہوئے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، یہ تو چھوڑو 27 سال میری پولیٹکس میں ایک دفعہ بتاؤ کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ پرامن احتجاج کے علاوہ کوئی احتجاج کرو. ایک دفعہ مجھے کوئی بتا دے. میرے سارے پارٹی سینئرز کو میری پالیسی کا پتا تھا، اور سارے سینئرز وہی باتیں کر رہے تھے، پرامن احتجاج. ہم کہیں بھی پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. لیکن یہ جو جلانا تھا یہ ایک پلان سازش کے تحت اس لیے ہوا کہ اس کے بعد پورا ایکشن تیار تھا. ایک دم 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، اور سارا کچھ بلیک آؤٹ میڈیا سے اور سارا کنٹرول ہو گیا ایک دم. تو جو پہلے سے پلان بنا ہوا تھا وہ موقع مل گیا
کہ ایک دم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم لوگوں کو انہوں نے پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورا پلان بنا ہوا تھا. لیکن میں آج آپ سب سے کیوں یہ بات کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھیں جس طرف ہم اب نکل گئے ہیں نا، آپ یقین کریں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں اپنے ملک کے لیے اب کہہ رہا ہوں. میں نے بڑی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی چیف کو پیغام دینے کے لیے، لیکن وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں کوئی کمزور ہو گیا ہوں، میں کوئی گھبرا گیا ہوں، یا میرے کیونکہ لوگ نہیں ہیں میرے یہ سارے اندر مجھے اکیلا کیا ہوا ہے، تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں. میں آپ سے نہیں، جب سے میں حکومت سے گیا ہوں تب سے میں لگا ہوں کہنے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرو. 2 دفعہ جنرل باجوہ سے میں ملا بات چیت کرنے کے لیے. میں نے اپنی ٹیم بنائی جنہوں نے جا کے جنرل باجوہ سے میٹنگ کی کہ اس کا راستہ نکالو. میں پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ ملک کے لیے کیا بہتری ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزوری میں بات کر رہا ہوں. مجھے خوف آ گیا کہ یہ میرا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور میں واضح کر دوں میں نے کبھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا. مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کوئی باہر چلے جائیں، کوئی ڈیل کر لیں، میں حقیقی آزادی کی جد و جہد 27 سال سے کر رہا ہوں. میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ جی اگر یہ کریں تو ہم آپ کو آگے وزیر اعظم بنا دیں گے، یہ کر دیں گے. میں یہ وزیر اعظم کے لیے نہیں کر رہا. میں ایک اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. میں باتیں بھی آپ کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کرو، کیونکہ جس طرف یہ نکل گئے ہیں یہاں تو آگے اندھیرا ہے. یہ حالات ہیں کہ کل کوئی بچے آئے، سوشل میڈیا کے بچے 20-30 لڑکے آئے، وہ جیسے باہر نکلے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا. کس قانون کے تحت؟ بتائیں کس قانون کے تحت؟ پہلے تو آپ کہہ سکتے تھے نا جی کہ یہ ہمیں جی وہ کچھ جیو فینسنگ میں نظر آئے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے لڑکے کون ہیں، پکڑ کے سیدھا جیل میں لے گئے. میرے وکیل عزیر بھنڈاری جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے میں نے ملٹری کورٹس کے اوپر میٹنگ کی کہ یہ ملٹری کورٹس کو میں چیلنج کرنا چاہیے کہ بالکل دنیا میں مذاق اڑا ہے پاکستان کا، کبھی جمہوریت کے اندر بھی ملٹری کورٹ آئے ہیں. اور وہ یہاں سے باہر نکلے اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کو اور اس کو ڈرائیور کو. یہ کس قانون کے تحت؟ یعنی یہاں تو قانون کی دھجیاں اڑا دی. یہاں تو بلکہ بنانا ریپبلک سے بھی بدترین حالات ہو گئے ہیں. میڈیا کا منہ بند کر دیا. میں ویسے وہ میڈیا والوں سے ذرا آج پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑے جہاد لڑتے تھے میڈیا کی آزادی کے لیے، وہ میڈیا ہاؤسز جی ہم آزادی رائے اور آزادی میڈیا، وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ چپ کر کے دم دبا کے سر بیٹھ گئے ہیں کہ سارا اس وقت عمران خان کا نام نہیں آنا چاہیے میڈیا کے اوپر، وہ پتہ نہیں کتنا خطرناک دہشت گرد ہے. اس کے بعد جو جوڈیشری کے اوپر پریشر ڈالا ہے، جس طرح کی دھمکیاں ججز کو دی جا رہی ہیں، ہمیں فرسٹ ہینڈ پتہ ہے کہ ججز سے کیا کیا جا رہا ہے. جو جج لائن میں نہیں اس کے اوپر میڈیا اس کی ٹرائل شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ہر قسم کرپشن کیسز ہر چیزیں اٹھاتے ہیں. ان کے ایک اب میں بتاؤں سینئر سپریم کورٹ کے جج کے ان کے لوگ اٹھا کے لے گئے، ان کے نوکر کو اٹھا کے لے گئے. تو ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا ہوا ہے کسی طرح ان کا منہ بند ہو جائے. ہر قسم کا پریشر ڈالا ہے کہ وہ بھی لائن میں آ جائیں کہ یہ اس ملک کے اندر مکمل طور پہ آمریت قائم ہو جائے، کسی کی جرت نہ ہو. خوف کی فضا اتنی ہے، سب ڈرے ہوئے لوگ کہ جی اب پتہ نہیں کس کا گھر رات کو توڑا جائے گا، گھس جائیں گے اندر پولیس. اچھا پولیس بھی عام سادہ کپڑوں میں آتے ہیں، شلوار قمیض میں آتے ہیں، بندوقیں پکڑ کے اندر گھس جاتے ہیں، چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں، لوٹ کے چلے جاتے ہیں. پولیس لوٹ رہی ہے. پولیس کو سوچے کیا حال کر رہے ہیں کہ آپ یہ پولیس سے جو یہ کام کروا رہے ہیں، کیا پولیس اپنے یہ کام نہیں کرے گی؟ اور کیا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کیا عام غریب آدمی اس کے گھروں میں تو یہ عام ہوتا ہوگا. میں اپنی پارٹی کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ دیکھو جو ہمارے پہ گزر رہی ہے، اس ملک کے کمزور پہ ہر روز ایسے ہوتے ہیں جب بھی اس کا طاقتور سے ٹاکرا ہوتا ہے. سوچیں انٹیریئر سندھ میں کیا ہو رہا ہے، جو یہ زرداری کرتا ہے لوگوں سے، تو یہی تو کرتا ہے وہ ان سے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے. یہی تو دہشت گردی ہے. FIR کٹوا دی، مارے پڑوا دی، اغوا کر دیا، مروا دیا. تو یہ تو وہ بھی کرتا ہے. یہاں بھی ایک
وہی فضا بنائی ہوئی ہے کہ جی کسی ٹائم کے کسی گھر پہ آ جائیں گے. عورتوں کی ناپرواہ ہے, چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے وہ سینئر جرنلسٹ جن کی کریڈیبلٹی ہے, دنیا عزت کرتی ہے, قوم ان کو مانتی ہے, وہ ملک سے 4-5 ملک سے باہر بھاگ گئے, ان کو باہر بھگوا دیے. ارشد شریف کے ساتھ جو انہوں نے کیا, جتنا شاید ہی اس ملک میں ایسا دلیر اور ایک محب وطن صحافی تھا, ایک انویسٹیگیٹر جو محنت کرتا تھا, اس سے جو کیا کیا گیا. عمران ریاض یوٹیوب میں سب سے بڑی فالوئنگ جس کی ہے, اس کا مطلب کہ قوم اس کو سنتی تھی, قوم مانتی تھی اس کی بات میں. وہ ابھی تک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے, اس کے بیوی بچوں کی کوئی فکر ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے, غائب ہوا ہے. اور ہماری پولیس کیا کر رہی ہے, آپ کا جی جیو فینسنگ میں نام آ گیا, ذرا ادھر آئے نا, آپ جیل میں جائیں گے. اچھا وہ آگے سے, اچھا جی 15 لاکھ روپے نکالو. 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں, کوئی 10 لاکھ پہ یہ بات مان لیتے ہیں. یہ پیسے بنا رہے ہیں آپ. جب آپ نے ملک میں جنگل کا قانون لیا ہے تو جو طاقتور ہے وہ ہر قسم کا کمزور پہ ظلم کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے دروازے کھول دیے, موقع دے دیے سب کو, صرف اور صرف خوف پھیلانے کے لیے. اور مقصد کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر کانٹا ڈالا ہوا ہے, اب اس نے نہیں آنا. اور اگر تحریک انصاف بھی آئے گی تو وہ سکڑ کے ایک چھوٹی سی جماعت لے کے آنی ہے, تاکہ اس ملک میں وہ کھچڑی پکی رہے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہو جائے. دیکھیں, میں صرف ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے, میں نے اپنی یونیورسٹی میں بھی یہی پڑھا تھا, میں صرف آپ کو, اپنی قوم کو, آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جدھر یہ ہم اب پہنچ گئے ہیں اور آگے لے کے جا رہے ہیں, ان ملکوں کا حال کیا ہوتا ہے. یہی حال جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا آزاد ہو گیا, یا جمہوریت آ گئی, وہاں آدھے یورپ کے اندر اسی طرح کے حالات, آمریت آ گئی, میڈیا کے اوپر کنٹرول, لوگوں کی زندگی پہ کنٹرول, اس طرح پھر رہے تھے, جاسوس پھر رہے تھے ساری جگہ. کوئی بات کرتا تھا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے, لوگ غائب ہو جاتے تھے گھروں سے. یہی حالات سوویت یونین کا جو حصہ بنے ایسٹرن یورپ میں آ گئے, اور جو ویسٹرن یورپ تھا وہ آزاد ہو گیا, وہاں جمہوریت آ گئی. 50 سال کے بعد ایسٹرن یورپ پیچھے رہ گیا اور ویسٹرن یورپ خوشحال ہو کے آگے بڑھ گیا. ایسٹ جرمنی, ویسٹ جرمنی ایک ہی لوگ ہیں, جرمن ایک ہی لوگ ہیں. ایسٹ جرمنی میں آ گئے اسی طرح کے حالات, آمریت آ گئی, ویسٹ جرمنی آزاد ہو گیا, ویسٹ جرمنی آسمانوں پہ چلا گیا, ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا. اسپین کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, وہاں یہی حالات تھے جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے. اسپین میں یہ 30 سال کے لیے فرینکو بیٹھ گیا ایک ڈکٹیٹر. سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا, اسپین پیچھے رہ گیا. سب سے کم خوشحالی اسپین میں تھی. ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا ایک ہی لوگ ہیں, کورینز. نارتھ کوریا کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, ساؤتھ کوریا کے اندر جمہوریت آ گئی. آج ساؤتھ کوریا آسمانوں پہ ہے, نارتھ کوریا میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ابھی BBC کی ڈاکیومنٹری آئی ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں نارتھ کوریا میں. ایک ہمیں پتہ ہے, ہمیں جب ایک چیز کی سمجھ ہے کہ آزاد انسان ہی اوپر جاتے ہیں, ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. جب قرآن کے اندر فرعون کو, اس کے تکبر کو, اس کے خلاف اللہ جب اس کے اوپر جب تبصرے ہوتے ہیں قرآن میں, تو کیا ہوتا ہے کہ فرعون انسانوں کو غلام بنا رہا تھا, اور لا الہ الا اللہ انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرتا ہے. تو جو انسانوں کو غلام بناتا ہے, اللہ نے اس کو جو فرعون کی مثال بتائی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا تھا لا الہ الا اللہ سے, اور عدل اور انصاف سے, حقوق دے کے. ہر انسان کے حقوق تھے, عورتوں کے حقوق دیے گئے, غلاموں کے حقوق دیے گئے, اقلیتیں برابر کے شہری بن گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیس ہار جاتے ہیں یہودی شہری سے جب وہ خلیفہ وقت ہوتے ہیں. اس طرح کا انصاف تھا. انصاف نے انسانوں کو آزاد کیا, اور وہ آزاد انسانوں نے دنیا کی امامت کی. تو یہاں تو الٹا جا رہا ہے, یہاں تو انسانوں کو غلام بنایا جا رہا ہے کہ گھروں میں تم اگر یہ بات نہیں مانو گے تمہیں ماریں گے, تمہیں یہ کریں گے, تمہیں اٹھا لیں گے,
تم نہیں ہو تو تمہارے رشتہ داروں کو اٹھا دیں گے. اگر وہ باہر پاکستانی بیٹھے یا رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں, کس قانون کے تحت؟ تو جس طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے میرے پاکستانیوں. میں کل جا رہا ہوں, ہر وقت میں جیل کے لیے تیار ہوں. میں اس وقت ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے. جس طرح میں نے کہا, میرا کبھی کسی صورت میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, کیونکہ میرے پاس کون سے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو میرا تو ملک یہ ہے, میں تو سب کچھ بیچ کے اس ملک میں آیا ہوں. میں تو کشتیاں میں نے ہمیشہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ میرا گھر ہے, ادھر میرا جینا مرنا ہے. کسی صورت نہ جانا ہے, نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے کہ جی -1 کر لو. میں اس لیے تو نہیں پالیٹکس میں آیا تھا. میں تو حقیقی آزادی کے لیے آیا تھا. میں تو یہ اگر ڈیلز کرنی ہوتی بہت پہلے ڈیلز کر لیتا. میری جد و جہد رہے گی جب تک میرا ملک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتا. اور اس کے لیے جیل کے لیے بھی تیار ہوں. کل میں جا رہا ہوں, کوئی 19 میری بیلز ہیں. ایک کسی نے جج نے پریشر میں آ کے کینسل کیا, حالانکہ کیس ہے, بوگس کیسز ہیں سارے, لیکن ایک نے فیصلہ کرنے کے جی بیل کینسل کر دیا, جیل میں چلا جاؤں گا. اس کے لیے بھی تیار ہوں, تیاری کر کے جاؤں گا. وہ نہیں جاؤں گا تو کوئٹہ میں کیس کر دیا. سوچیں, سارے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ خاندانی دشمنی تھی. ابھی قتل ہوتا ہے تو 4 گھنٹے کے بعد جناب لا منسٹر کہتے ہیں عمران خان نے قتل کر دیا. یہ اسی طرح ہے جب وہ میرے اوپر جب وہ گولی چلائی تھی وہ اس نے شوٹر نے, نوید نے, تو ابھی چند منٹوں کے بعد ڈی پی او کے فون سے وہ ساروں کو میسج چلی جاتی ہے, جی میں دینی, یعنی کہ وہ دینی انتہا پسند ہے, عمران خان نے دین کی توہین کی یا کیا. وہ پہلے سے پتا تھا. یہ بالکل وہی ہے. 4 گھنٹے, اس کے 40 گھنٹے کے بعد ایف آئی آر کٹتی ہے. ایف آئی آر 40 گھنٹے کے بعد کٹتی ہے. 4 گھنٹے کے بعد جناب لا منسٹر کہتے ہیں عمران خان نے مار دیا اس کا. جس طرح عمران خان کو بڑا کوئی خطرہ تھا اس کیس سے, یا اس نے کوئی پہلے بڑے قتل کیے. 150 تو کیسز اور تھے. تو یہ پہلے سے پلان کیا ہوا. کسی نہ کسی کیس میں مجھے پتا ہے کہ انہوں نے, میں جیل میں چلا جاؤں گا, لڑوں گا یہی کیس لے کے, کوئی ملک نہیں چھوڑوں گا, کیس سارے لڑوں گا. لیکن میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہے. اللہ نے آپ کو بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. قرآن میں وہ کہتا ہے, میں بار بار تمہارے ایمان کو مشکلوں سے آزماؤں گا. یہ ٹائم ہے آپ کا, اب ایمان آزمایا جا رہا ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری طاقت کدھر سے آتی ہے؟ مجھے پورا ایمان ہے کہ جب اللہ نے فیصلہ کیا میں نے جانا ہے, کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اور اس نے جو مجھے 2 دفعہ بچایا ہے, ان کے انہوں نے جو قتل کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اس نے بچایا ہے, اس کا فیصلہ تھا, میں نے ابھی نہیں جانا. میرا ایمان ہے, عزت ذلت اس کے ہاتھ میں. جو مرضی پروپیگنڈا کریں, ٹی وی میں گند اٹھا لیں, نہیں ذلیل کر سکتے, کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. اور رزق اللہ کے ہاتھ میں. جو لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, فیکٹریاں بند کر رہے ہیں, بزنسز بند کر رہے ہیں, اور سوچیں بزنسز بند کر رہے ہیں, کون پاکستان میں پیسے انویسٹ کرے گا؟ مجھے بتائے نا. جب وہ دیکھ رہے ہیں کس قانون کے تحت لوگوں کی بزنس بند کر رہے ہیں, روزگار بند کر رہے ہیں, ان کے لوگ بیچارے بے روزگار کر رہے ہیں. آج کل کی مہنگائی میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. کس قانون کے تحت؟ کوئی ان کو فکر نہیں ہے. فرعون بنے ہوئے ہیں, جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں. خوف کہ جو ہماری دہشت پھیل جائے, بس ڈرایا ہوا ہے لوگوں کو. تو پاکستانیوں سن لو میری بات. آپ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر. آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کوئی. آپ نے اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ پرامن احتجاج کرتے ہیں شہری. کوئی اپنی فوج کے سامنے نہیں لڑتا, کوئی اپنی پولیس کے سامنے نہیں لڑتا. ہم ان سے لڑنے نہیں آئے, ہم کوئی انتشار پھیلانے نہیں آئے, لیکن ہمارا حق ہے پرامن احتجاج. آپ نے ابھی سے مینٹلی تیار ہونا ہے. انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ جب مجھے جیل میں ڈالیں گے, اب انہوں نے اتنا خوف پھیلا دیا کہ سب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے اگر یہ ظلم قبول کر لیا, اور یاد رکھیں آپ 25 کروڑ ہیں, اگر 25 کروڑ لوگ سہم گئے اور خوف کے سامنے جھک گئے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے.
پھر یا تو یہ کشتیوں میں لوگ نکلیں گے اور بیچارے اسی طرح جان کھوتے رہیں گے، سمندروں میں ڈوبتے رہیں گے اور وہاں دھکے کھاتے رہیں گے، اور یا پھر جو آپ کے پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے ویسے دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہاں چلے جائیں گے، تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں رہے گا۔ اور یہ چوروں کے ہاتھ میں جن کو بٹھا دیے لا کے، جن کو 30 سال سے ثابت کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کی چوری کو 30 سال سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کون بڑا چور ہے، جو یہی اسٹیبلشمنٹ بتا رہی ہے کہ کتنے بڑے چور ہیں۔ اگر ان کے نیچے اور ان کی غلامی کرنی ہے اور یہ خوف کی وجہ سے، میرا کیا ہے کہ اس غلامی سے موت بہتر ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے، صرف پرواز آزاد لوگوں کی ہے۔ اقبال کا شاہین صرف آزاد ہو کے تو اوپر جا سکتا ہے، غلام تو غلام رہتے ہیں۔ جس طرح مولانا رومی نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو، غلام چونٹیوں کی طرح رینگتے ہیں۔ تو سب آپ ذہن بنا لیں کہ یہ خوف جو پھیلایا گیا ہے، اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ یہ ایمان والے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، پرامن احتجاج آپ کا حق ہے۔ جس طرف یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں، جو یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی، یہ صرف اقتدار اور پیسے کی جنگ ہے۔ ان کو اقتدار اور پیسہ اس لیے عمران خان سے خطرہ ہے کہ جناب اگر وہ آ گیا تو یہ ہمارا اقتدار اور پیسہ خطرے میں چلا جائے گا۔ یہ ملک کو تباہی کی طرف بھیج رہے ہیں اسی وجہ سے۔ اور اسی لیے میں سب کو آخر میں پیغام دیتا ہوں کہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ کبھی بھی آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور آپ سب کو، میں بھی تیار ہوں، آپ سب کو تیار ہونا چاہیے قربانیوں کا۔ پاکستان پائندہ باد۔